معزز حاضرین، حق تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کی جو رحمت عامہ ہے اس سے کافروں نے بھی فائدہ اٹھایا ہے۔ آج اگر کوئی کہے کہ میں نے تو حضور کی رحمت سے فائدہ نہیں اٹھانا، اس کی مثال تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ میں نے سورج کی روشنی نہیں لینی، اور جب سورج نکلے تو وہ کسی تہہ خانے میں چھپ جائے، ایسے کمرے میں چھپ جائے جس کا کوئی سوراخ نہ ہو، اور وہ کہے کہ میں نے سورج کی روشنی نہیں لینی، تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ سورج تو سب کو روشنی دے رہا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ کی رحمت تو سب کے لیے ہے۔ ایمان والوں کے لیے تو رحمت خاصہ ہے، اور رحمت عامہ پوری مخلوقات کے لیے ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے محبوب میں رب العالمین ہوں اور آپ رحمت للعالمین ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، ایک اللہ والے نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ میرا تو معاملہ دو رحیموں کے درمیان ہے۔ میرے پیچھے رحمت للعالمین ہے، اور آگے جس کی بارگاہ میں مجھے پیش ہونا ہے وہ ارحم الراحمین ہے۔ قیامت کے دن یا تو حضور علیہ الصلاۃ کی سفارش سے بیڑا پار ہو جائے گا، یا پھر اللہ کے فضل و کرم سے بیڑا پار ہو جائے گا۔ سب کو ہو انشاءاللہ۔ ہاتھ نکلے میرے دونوں ہی کام کے، میں نے ان کا دامن تھاما اپنا دامن تھام کے۔ تو میرے محترم سامعین، امت محمدیہ پر چونکہ خاص انعامات ہیں، اور باقی انبیاء علیہ السلام کی شفقت بھی اس امت کے ساتھ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ امت محمدیہ گواہی دے گی ان کی دعوت و تبلیغ اور ان کی نبوت کی۔ قیامت کے دن جب حق تعالی امتوں سے پوچھیں گے کہ میرے نبیوں نے میرا پیغام تم تک پہنچا دیا، اب جو پہلی امتیں ہوں گی، جو منکر ہوں گے، جو نافرمان ہوں گے، اب وہ بچنے کے لیے جھوٹ بولیں گے کہ نہیں، آپ کے نبیوں نے ہم تک پیغام ہی نہیں پہنچایا۔ تو حق تعالی انبیاء علیہ السلام سے فرمائیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انبیاء علیہ السلام عرض کریں گے الہ العالمین، آپ اپنے محبوب کی امت سے پوچھ لیں۔ تو یہ امت محمدیہ انبیاء کے حق میں گواہی دے گی، اے الہ العالمین، تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ کا پیغام امتوں تک پہنچا دیا۔ پوچھا جائے گا بھی تم تھے اس وقت؟ الہ العالمین، ہم تو نہیں تھے، مگر ہمیں ہمارے نبی نے بتایا ہے۔ جو کتاب ہمارے نبی کے قلب اطہر کے اوپر نازل ہوئی، اس کتاب کے اندر یہ موجود ہے کہ ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ تو میرے محترم سامعین، انبیاء علیہ السلام کی نظر شفقت بھی اس امت محمدیہ کے اوپر ہوگی۔ یہ خاص انعام ہے۔ حضور کی امت میں پیدا ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے، ہمیں تو اس قیمت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام وہ عرض کرتے گئے مولا بے شک ہم سے نبوت کا منصب وڈرا کر لے، اور اس کے بدلے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا کے پیدا کر دے، کیونکہ اس کی فضیلتیں پہلی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔
تو میرے محترم سامعین، یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے، اور یہ امت محمدیہ آئی بعد میں ہے، مگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے، حضور کے امتی ہونے کی وجہ سے جنت میں سب سے پہلے جائے گی انشاءاللہ۔ کوئی شک ہے؟ ہاں، تو اس لیے کہو انشاءاللہ۔ ہاں، یہی چیز تو پوچھی جاتی ہے ملائکہ سے۔ گئے تھے جمعہ کے اجتماع میں، کیا ہو رہا تھا؟ مولا آپ کی حمد و ثنا تھی، جنت کی طلب ہو رہی تھی، فرمایا دیکھا انہوں نے جنت کو؟ یا اللہ دیکھا تو نہیں، لیکن طلب کر رہے تھے۔ تو حق تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے، پھر فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جس چیز کی طلب کر رہے تھے ہم نے ان کو عطا کر دی ہے۔ مولا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دیکھا ہے جہنم کو؟ یا اللہ دیکھا تو نہیں ہے، مگر پناہ مانگ رہے تھے۔ تو فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جس چیز سے وہ پناہ مانگ رہے تھے میں نے ان کو اس کی پناہ دے دی ہے۔ تو اس لیے ان دینی اجتماع میں یہی چیز تو لینے کے لیے ہم آتے ہیں کہ ہمارا نام جنتیوں کی لسٹ میں آ جائے اور جہنمیوں کی لسٹ سے نکل جائے، اور یہی تو مولا کے فضل کی نشانی ہے۔ حق تعالیٰ نے قیامت کے دن جن پہ فضل فرمانا ہے، دنیا کے اندر اس کی یہی نشانی ہے کہ ان کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ جو ہم مسجد میں آئے ہیں نا جی، ہم تو میں سے ہی باہر نہیں نکلتے، جی میں آیا، جی میں آیا، اس سے نکلو باہر۔ اللہ نے فضل فرمایا، جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جو میں کرتے ہیں نا، مولوی پر بھی احسان رہتے، تھوڑے پیچھے جمعہ پڑھے آئے جی، میں نے کہا کسی کے اور پیچھے جا کے پڑھ لیتے، یہ ہمارے اوپر کیا احسان ہے آپ کا؟ جمعہ بھی اپنا خراب کیا آپ نے، نیت ہی آپ کی تو خراب ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ تو اپنی عبادت کیوں خراب کرتے ہو؟ تو یہ کہا کرو کہ اللہ نے فضل فرمایا اور اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو میرے محترم سامعین، وہ بزرگ فرماتے ہیں میرا معاملہ تو دو رحیموں کے درمیان ہے، میرے پیچھے رحمت للعالمین ہے، اور آگے جس کی بارگاہ میں نے پیش ہونا ہے وہ ارحم الراحمین ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت سب کے لیے ہے، تمام جہانوں کے لیے ہے، اور آپ کی رحمت سے کافروں نے بھی فائدہ اٹھایا۔ اب آپ کہیں گے جی کافروں نے کیسے فائدہ اٹھایا؟ اللہ اکبر، پہلی امتوں نے جب نافرمانیاں کی تو اللہ کا عذاب آیا، انبیاء موجود تھے، اللہ کا عذاب آیا، صفحہ ہستی سے مٹے۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام موجود ہیں، قوم نے نافرمانی کی، سیلاب کا عذاب آیا، اور سب آنکھوں کے سامنے غرق ہوئے۔ یہ بات اور یہ واقعات آپ نے کئی مرتبہ سنے ہیں۔ 80-82 بچے اور باقی سب غرق ہو گئے، اور قوموں پر بھی عذاب آیا۔ اب اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی جھٹلایا، عذاب کا فیصلہ ہوا، مگر قرآن بتا رہا ہے، فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب، ہم انہیں ان کی نافرمانیوں پر عذاب دینا چاہتے ہیں، مگر سامنے آپ ہیں، آپ ہیں، اور آپ کو دیکھ کر ہمارا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ آپ بھی کہتے ہیں نا او ہو بندہ ذرا کہ اداں دا آ گیا، ورنہ میں دس دینا سی ہے۔ آپ بھی کہتے ہیں نا جی، مجھے بعد میں پتا چلا یہ تو فلانے کا بیٹا ہے، فلاں آدمی اس لیے میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، ورنہ میں نے بتا دینا تھا۔ تو حق تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے، فرمایا محبوب سامنے ہے، اس لیے میں نے ان کو چھوڑا ہوا ہے، ورنہ ان کو میں سبق سکھا دیتا، صفحہ ہستی سے مٹا دیتا۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ ڈھیل دیتے ہیں بندے کو تھوڑی سی، ان بطش ربک لشدید، پھر تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، فعال لما یرید، پھر وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ فرعون کو ڈھیل دی تو اتنے سال ڈھیل دے دی، لیکن جب پکڑا تو پھر پکڑ کر اس کو آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ تو
تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے غرق ہو رہا ہے، لیکن جب محبوب کی باری آئی فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انہیں عذاب دینا چاہتے ہیں، محبوب سامنے آپ ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ میرے محبوب ہم انہیں عذاب دینا چاہتے ہیں، یہ استغفار میں لگ جاتے ہیں۔ یہ کس میں لگ جاتے ہیں؟ استغفار میں۔ دائمی عذاب سے بچنے کا نسخہ دے دیا ہے۔ فرمایا محبوب دنیا سے پردہ فرما جائے تو مایوس نہ ہونا، تمہارے لیے پھر دوسرا راستہ ہے، استغفار میں لگ جاؤ، میرا آیا ہوا عذاب رک جائے گا۔ مہنگائی کا بھی عذاب بڑا